الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَاكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان ہفتہ وار دروس میں ہم 30ویں سپارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور 30ویں سپارے میں اس وقت میں نے سورہ مطففین اس کی تلاوت کی ہے۔ 30ویں سپارے کی یہ جو صورتیں ہیں، ان کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان میں سے اکثر صورتیں جو ہیں بس اکا دکا صورتیں ہیں جو
مدینے میں یوں سمجھ لیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور مکہ میں بھی ان کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہے شروع کے 4 سال۔ شروع کے 4 سال سے میری مراد یہ ہے کہ وحی کا نزول شروع ہوا ہے تو پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ 30ویں سپارے کی جو صورتیں ہیں یہ اسی زمانے کا ان کا جو ہے وہ نزول ہے۔ اچھا، اور بات یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں قرآن حکیم کے جو حصے نازل ہوئے، بلکہ مجموعی طور پر مکی دور میں جو حصے نازل ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر جس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ اصل ایمان ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر جب وہ ایمان، جیسے کہ ہم ایمان مجمل میں یہ بات پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے اس کے نام ہے جیسے اس کی صفات ہے، تو اللہ کا نام اور اس کی صفات، معرفت رب، یہ ایمان باللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ الہادی ہے، ہادی ہدایت دینے والا، تو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا مظہر کیا بنا؟ اللہ ہم میں سے تو کسی کے پاس نہیں آیا کہ ہمیں ہدایت دے، جبکہ اللہ اپنی مخلوق کے لیے ایمان والوں یا جو بھی اس نے یہ خاص طور پر مخلوق پیدا، ویسے تو ہر مخلوق کو ہدایت دیتا ہے، لیکن انسانوں کو ہدایت وہ کیسے دیتا ہے؟ ان کی ہدایت کے لیے اس نے انسانوں میں سے پیغمبروں کا انتخاب کیا جن کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور وہ وحی جو ہے اس کو کتاب کہا گیا، اور وحی فرشتہ لاتا تھا، تو جس کے پاس وحی آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رسول کہتے ہیں۔ جس کے پاس فرشتہ وحی پہنچاتا ہے وہ ہے انسانوں میں سے رسول۔ اور گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الہادی کا ظہور کیسے ہو رہا ہے؟ ایمان بالرسالت، یہ ایک دوسری شاخ نکلی اس میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے، اور وہ ہدایت آ رہی ہے کتاب کے ذریعے سے، اور کتاب مل رہی ہے کسی انسانوں میں سے پیغمبر کو، تو یہ ہے ایمان بالرسالت۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ الحسیب ہے، حساب لینے والا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ حساب لینا والا ہے، تو اس نے آج تک تو کتنے لوگ پیدا ہوئے مر گئے، ان سے حساب نہیں لیا، لیکن اللہ بتاتا ہے کہ میں نے حساب لینا ہے، اور لینا اس وقت ہے جب تم مرنے کے بعد کھڑے ہو جاؤ گے، تو میں دوبارہ بناؤں گا اور پھر تم سے جب وہ حساب لوں گا، اور وہ حساب کا دن جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت، ایمان بالآخرہ، قیامت، اور اسی کا پھر آگے نتیجہ جنت و دوزخ ہے، جو پاس ہوں گے جو فیل ہوں گے، پاس ہونے والوں کو کامیاب ہونے والوں کو جنت، اور ناکام ہونے والوں کو جہنم۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایمان کے حوالے سے 3 چیزیں رکھی ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ۔ اس دور میں یہ تینوں چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن خاص طور پر بڑے اہتمام سے، بڑے تکرار سے، اور شاید قرآن کا ویسے کوئی صفحہ ہی ہو جہاں اس کا ذکر نہیں ہے، ایمان بالآخرہ کا، کہ آخرت کو مت بھولو، حساب کتاب کو مت بھولو۔ یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر امتحان کا تصور ختم ہو جائے کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی جگہ بھی، تو کسی کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
سارے پاس ہو جائیں گے یا سارے فیل ہو جائیں گے، کیونکہ امتحان تو ہونا ہی نہیں ہے، رزلٹ تو آنا ہی نہیں ہے، کون پاس ہے کون فیل ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں آپ کا بچہ بھی ہے نا، آپ اس کو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، جہاں بھی وہ ہے، اس کو پیسے دے دیں، خرچ کرتا رہے گا، لیکن آپ اس سے حساب مانگیں، یہ اس کی اسے بڑی تکلیف ہوگی۔ حساب دینا جو ہے نا، یہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کو حساب نہیں دے گا۔ آپ اسے کہیں کہ اپنے ہاتھ سے لے کر مجھے بتا کہ چلو جتنے کی تو نے روٹی کھائی، جتنے کا تو نے کوئی چیز خریدی، کتاب خریدی، لکھ کر مجھے بتا دے۔ حساب یہ چیز ہے کہ یہ بندے کو سوار ہو جاتا ہے دماغ کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ میں نے حساب دینا، جھوٹ بھی بندہ بولے گا تو کسی طریقے سے ہی بولے گا نا۔ تو اب یہ جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے آخرت میں حساب دینا ہے، تو لازماً اس کی اس سوچ کا یا اس فکر کا اثر مرتب ہوگا اس کے عمل پر۔ لہذا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے شراب کا گلاس اٹھایا ہے اور اسے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے حساب دینا، تو یہ گلاس آگے جائے پیچھے ہٹنے کی بجائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اسی وقت ہے جب اسے امتحان کی فکر ختم ہو گئی ہو۔ یہ ویسے میں نے باتیں کافی ساری اس حوالے سے کی ہوئی ہیں کہ کئی رستے ہوتے ہیں جن سے یہ آخرت کی فکر جو ہے وہ بندے کو ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ آخرت کو مانے یا نہ مانے۔ مثال کے طور پر آپ کو پولیس کا کتنا ڈر رہتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ تھانے دار میرا اپنا چچا ہے، تو پھر اس پولیس کا آپ کو ڈر نہیں رہتا۔ بس اسی طرح سمجھے، جب آپ کو یہ کسی نے پڑھا دیا یا یہ کہ آپ کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ سے بھی چھوٹ ہی جائیں گے، تو پھر آخرت کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ فلاں چھڑا لے گا، میرا مرشد چھڑاڑے گا، یا فلاں مجھے بچا لے گا، تو وہ پھر وہی ہوتی ہے کہ جیسے تھانے کے اندر جو ہے وہ آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ نہیں رکتا۔ تو اب یہاں جو آیات میں نے اس وقت پڑھی ہیں، یہ سورہ مطففین جو پڑھی ہے، اس میں بھی اصل کے اندر تو وہ فکر آخرت جو ہے، وہ قیامت کا دن، وہی موضوع ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں جن سے واسطہ پڑھنا ہے انسانیت کو، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی آخرت میں پریشان ہوگا، اور وہ کیا عمل ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے آخرت میں خوش ہوگا۔ ظاہر ہے کچھ لوگ، جیسا قرآن حکیم میں آیا ہے کہ کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ بڑے پر نور ہوں گے اور کچھ پریشان حال ہوں گے۔ تو وہ پریشان حال کون ہوں گے؟ فرمایا ویل للمطففین، ویل ہے، ویل جو ہے نا یہ بربادی کو، تباہی کو کہتے ہیں، اور ویسے جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے۔ تو بربادی ہے، تباہی ہے، اور جہنم کی وہ وادی ویل کس کے لیے ہے؟ مطففین کے لیے۔ مطففین کون ہوتے ہیں؟ طف کہتے ہیں معمولی سی چیز، جیسے ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا یار ہمیں بس معمولی سی چیز، یعنی ہمارے خیال میں اس کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے، کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ طف کہتے ہیں حقیر سی چیز، معمولی سی چیز۔ اچھا، اب اس سے یہ لفظ بنا مطففین، تو چونکہ جو ناپ تول میں بالعموم کمی کرتے ہیں،
یا آپ یہ سمجھ لیں کہ 1400 سال پہلے اتنے بڑے بڑے وہ کیا اس کو کہتے ہیں یہ بڑے بڑے کانٹے، جہاں پورا پورا وہ ٹرالا جا کر جب وہ لوڈ ہو جاتا ہے نا، اس طرح کی تو نہیں تھے نا. تو کس طرح جو ہے وہ ناپ تول ہوتا تھا؟ وہ ترازو ہوتے تھے ہاتھ کے ساتھ پکڑے ہوئے ان کے ساتھ، بلکہ اس زمانے میں اور بھی جو ہے وہ زیادہ سادہ ہوں گے. یہ تو ہمارے زمانے میں آ کر اس طرح کے ہم نے دیکھے ہیں. اچھا، اس طرح جب آدمی کسی چیز کو کا وزن کرتا ہے یا ناپ کر دیتا ہے تو کتنی ہیرا پھیری کر سکتا ہے؟ زیادہ تو نہیں کر سکتا. وہ ہمارے زمانے میں ایک محاورہ مشہور تھا، یا ڈنڈی نہ مارے. ابھی شاید لوگوں بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ڈنڈی کیسے ماری جاتی ہے. تو وہ اصل کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا وہ پلڑا جو ہے نا اس کی کوئی رسی جو ہے نا وہ تھوڑی اوپر چڑھ جائے تو اس سے کوئی 2-4 تولے کا فرق پڑ جائے گا کلو پیچھے. بھائی آدھے پاؤ کا فرق پڑ جائے گا. تولا 1 کلو آپ نے وزن کیا تو کتنا، آدھا کلو تو نہیں کم ہو سکتا نا کہ آپ جی کلو دے رہے ہیں تو اگلا اتنا اندھا ہے کہ آپ اسے آدھا کلو دے رہے ہیں. تو بس کوئی چھٹانک 2 چھٹانک کا فرق پڑے گا نا. تو معمولی تھوڑا سا حقیر سا. اسی طریقے سے جب آپ کپڑا ناپ رہے ہیں تو کوئی چیز ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں. اب یہ لیٹر بھی آ گیا اور میٹر بھی آ گیا. اب یہ تو کئی ساری چیزیں اور آ گئی ہیں نا. تو یہ سلنڈر بھی آ گئے، ان کی کوئی اور پیمائش ہے. تو بہرحال اس وقت تو ناپ اور تول 2 ہی چیزیں ہوتی تھی، یا ناپ کر دے رہے ہیں یا تول کر جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو اب کوئی چیز جب ناپ کر دیتے ہیں تو آپ نے بالفرض 1 گز دینا ہے تو اس میں کوئی تھوڑا سا کوئی 4 انگلی کم دے لیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گز کی جگہ آدھا گز آپ پکڑا دیں تو وہ اتنا ہی اندھا ہے کہ وہ سمجھے کہ جی گز ہی ہے. ہیرا پھیری کرنے والا جو کرتا ہے وہ حقیر سی ہیرا پھیری کر رہا ہے، تھوڑی سی ہیرا پھیری کر رہا ہے. تو یہ متففین پھر اس معنی میں استعمال ہو گیا کہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں. اور وہ ڈنڈی کتنی سی ہے؟ جیسی میں نے آپ کو بتایا، بس تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ویل للمطففین. اچھا یہاں یہ سمجھ لیں، جب تھوڑی سی ڈنڈی مارنے والوں کو جہنم ہے، ویل ہے، بربادی ہے، تو جو ڈنڈا ہی ماریں گے پھر مطلب یہ ہے کہ ڈنڈی تو پھر چھوٹی چیز ہے، جو پورا ہی گھپلا کریں گے وہ کدھر جائیں گے. یہاں نوٹ کریں یہ معمولی سا، جس کو شاید عام طور پر سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اگر آدھا سفر آپ چلے جائیں اور آپ کو محسوس ہو کہ یار شاید یہ کوئی 2 تولے کم ہے یا آدھا پاؤ کم ہے، تو شاید آپ کہیں کہ چل دفع کرو، اس کا ایمان اب کیا جانا ہے میں نے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ واپس آ کر اس سے دوبارہ نہیں کہتے. یہ حقیر سی چیز ہے نا، آپ کو پتہ کے باوجود آپ نے برداشت کر لیا. تو فرمایا کہ ویل للمطففین، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی وہ وادی ہے جو کمی کرتے ہیں، جو یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے. فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو بڑا دھیان کرتے ہیں کہ ڈنڈی پوری ہے، توازن پورا ہے، یا پلڑے پورے ہیں، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جس وقت لوگوں سے لیتے ہیں تو پھر تو لیتے ہیں پورا، پھر تو ڈنڈی چڑھا ہوا مال نہیں لیتے. لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. لیکن جس وقت دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو یخسرون، خسارہ کر کے دیتے ہیں، پورا نہیں دیتے. لیتے تو پورا ہے
لیکن دیتے کم ہیں. اور جو ہے نا وہ جو پیچھے آیا کہ ویل للمطففین، بربادی ہے ان کے لیے کہ جو یہ معمولی سی ڈنڈی مارتے ہیں. جب لیتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ڈنڈی مار کے دے، اس وقت تو چاہتے ہیں کہ پورا لیں. اور جس وقت دیں یا وزن کر کے دیں یا ناپ کے دیں تو اس وقت یخسرون خسارے کے ساتھ دیتے ہیں. فرمایا اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ انہوں نے ایک دن اٹھنا ہے؟ یعنی یہاں تو چلیں ڈنڈی مارتے ہوئے کھا کے مر جائیں گے نا. انہم مبعوثون، انہوں نے ایک دن اٹھنا ہے. اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ اٹھ کر اسی کا حساب دینا ہے جو انہوں نے یہاں ڈنڈی ماری، یہ جو کمی بیشی کی. اور اس کو اگر آپ چاہیں تو اس کو توسیع دے سکتے ہیں. یہ بات چیت میں بھی ہو سکتی ہے، معاملات کے اندر بھی ہو سکتی ہے، فیصلے کے اندر بھی ہوتی ہے. سورہ نساء کے اندر آیت ہے یا ایھا الناس قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. بڑی تفصیلی آیت ہے لیکن میرے پاس اس وقت نہیں ہے وہ اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کا. کبھی اللہ آپ کو موقع دے تو خود اس کو جا وہ پڑھے. سورہ نساء کے یہ اس حوالے سے دو آیتیں آتی ہیں، ایک غالباً مائدہ کی اور ایک نساء کی. میں نساء کی جو آیت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ یہ جو ڈنڈی مارتے ہیں کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ انہم مبعوثون، کہ انہوں نے مر کر اٹھنا ہے. اور جب اٹھنا ہے لیوم عظیم، وہ بہت بھاری دن ہے. وہ ایسے نہیں اٹھنا جیسے تم روزانہ سو کر اٹھ جاتے ہو، وہ بہت بھاری دن ہے. اور اس بھاری دن میں جو تم نے ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں نا اس کا تم نے حساب دینا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. یعنی جس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ عدالت لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں، ملزم بھی کھڑے ہوتے ہیں، مدعی بھی کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بھی وہاں جاتے ہیں، اپنا اپنا مدعا ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ وہاں فیصلے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی تو اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے. کھڑے ویسے دیکھنے کے لیے نہیں ہونا، فیصلہ سننے کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور وہ جو یہاں ڈنڈیاں مارتا رہا نا اس کا فیصلہ وہاں اس نے سننا ہے، یا اچھے کام کرتا رہا تو اس کا فیصلہ اس نے سننا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک جو فاسق و فاجر ہیں یہ لوگ نافرمان ہیں. فاسق و فاجر نافرمان. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک یہ فاسق و فاجر جو ہیں ان کا اعمال نامہ اور اعمال نامہ بھی اور ان کی روحیں بھی وہ تو ہوگی وہاں سجین میں. سجن عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جیل کو. یعنی آپ ظاہر ہے اب ہم تصور کیا کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مقام جہاں وہ سختی ہوگی. جیل کا تصور جیسے ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں جیل میں بڑی سختی ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا سخت مقام. مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی، آخرت کا یقین نہیں کیا ہوگا اور ہیرا پھیری کی ہوگی، ناپ تول میں کمی کی ہوگی. ہم تو عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ نماز کا حساب ہونا یا کوئی روزے کا حساب ہونا ہے، تو یہ تو ناپ تول کا بھی حساب ہونا ہے. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک پیغمبر ہیں جن کی ساری تبلیغ یہ ہے کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو. شعیب علیہ السلام کا نام سنا؟ ان کی پیغمبری کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا پیغمبری کی ہے؟ کیا انہوں نے ذمہ داری ادا کی ہے؟ ان کی پوری تبلیغ میں کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے، کوئی روزے کا ذکر نہیں. ہو سکتا ہے
کہ ان کی قوم نماز و روزہ پڑھتی ہو. بھئی نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا حاجی صاحب وہ بھی تو کم تول لیتا ہے نا، وہ بھی تو ڈنڈی مار لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایسے اعتبار سے کمی نہ ہو، نماز روزے کی تو کمی نہ ہو، کمی تو ہو ان کی معاشی نظام کے اندر. اور آج کل ہمارے ہاں لوگ اس بات کے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی ایک طرف ایک آدمی جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بے ایمانی بھی کرتا جا رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کاروبار بھی جو ہے وہ کر رہا ہے. تو فرمایا یہ بے شک نمازوں کے ساتھ ہی آئیں گے. اگر آپ وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ قیاس کر کے دیکھیں تو یہ اس بنیاد پر کہ یہ ڈنڈی مارتے رہے ہیں، یہ فاسق و فاجر ہیں، اور ان کی روحیں اور ان کا اعمال نامے سجین میں ہوں گے، جس کا میں نے بتایا کہ سجن کہتے ہیں جیل کو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، تمہیں کیا اندازہ، یعنی اس دنیا کے اندر بیٹھ کر تم کیا اندازہ کرو کہ وہ کتنا برا مقام ہے، کتنا بھیانک ٹھکانہ ہوگا جو تمہیں اس طرح کے اعمال کرنے کے نتیجے میں بھگتنا پڑے گا. کتاب مرقوم، یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایک ریکارڈ روم کہہ دیتے ہیں. روم تو اصل میں چھوٹی چیز کو کہتے ہیں نا. تو ایک ایسا وہ مقام جہاں یہ سارا ریکارڈ اور ان کی روحیں جو ہے ان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا. ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی وہ وادی ہے جنہوں نے اس دن کو جھوٹ سمجھا. ویل یومئذ للمکذبین، کس دن کو جھوٹ سمجھا؟ قیامت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو. اور اس بات کو جھوٹ سمجھا کہ یہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، انہوں نے پرواہ نہیں کی. تو کہاں دنیا میں آج یہ کوئی معمولی بات نہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں، ہم کہتے کیا ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے. ہمارا رازق کون ہے؟ رازق اللہ ہے. تو جو ڈنڈی مارتا ہے اس کا رازق کون ہے؟ تو اللہ تو ڈنڈی مارنے سے روکتا ہے. پھر جو رشوت لیتا ہے اس کا رازق کون ہے؟ جو بہن بیٹی کا حصہ نہیں دیتا اس کا رازق کون ہے؟ اللہ رازق ہے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ ہے جس کا رزق بڑھاتا ہے اور جس کا رزق جو ہے وہ کم کرتا ہے. تو تمہارا رزق اللہ نے کم کیا ہے تو خود بڑھا رہا ہے. کہاں سے بڑھا رہا ہے؟ ڈنڈی مار کے، بہن بیٹی کا حصہ رکھ کے، کسی اور کے ساتھ ظلم کر کے، کسی سے رشوت لے کر، کسی اور ذریعے سے تو بڑھا رہا ہے نا رزق اپنا. تو پھر یہ اللہ نے تو نہیں بڑھایا. تو پھر تیرا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تو رب ہے، اللہ پالنے والا ہے. لیکن تو نے تو اللہ پر اعتبار ہی نہیں کیا. اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے اس کو کافی نہیں سمجھا. کیونکہ اگر اس نے کم کیا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے، بڑھایا ہے تو اس کی حکمت ہے. تو فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے جنہوں نے اس دین کو سچ نہیں سمجھا تھا کہ ہمیں آج جو کر رہے ہیں یہ بھگتنا پڑے گا. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو جھوٹ سمجھتے رہے بدلے کے دن کو کہ ہمیں اپنا کیا، اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. آج ہم کسی پر ظلم کریں گے تو اس کی تلافی کرنی پڑے گی. کسی کا حق ماریں گے تو یہ جائے گا کہیں نہیں، یہ ہمیں دینا پڑے گا. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، فرمایا نہیں جٹلاتا قیامت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو، مگر وہی جو حد سے گزرنے والا اور گناہ گار ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ اگر بالفرض آپ اسکول میں پڑھتے ہیں اور آپ نے بڑی محنت کی ہے اور دوسرے نے محنت نہیں کی ہے، اب آپ کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے
کہ وہ جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر صاحب ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کو ہی پاس کر دینا ہے، اس کی خوشی کس کو ہوگی اور تکلیف کس کو ہوگی؟ جس نے فیل ہونا تھا اس کو خوشی ہوگی، اور جس نے کوئی پوزیشن لینی تھی اس کو اس کی تکلیف ہوگی کہ میں نے تو محنت کی ہے، اور یہ جو ہے وہ بغیر ہی محنت کے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ آدمی ایسے تصورات میں بڑا خوش رہتا ہے، جیسے جو ہے نا وہ ایک فیل ہونے والا جو ہے نا اس کو کوئی ایسی بات سنائے کہ جی اس دفعہ تو سارے پاس ہو رہے ہیں، تو خوشی سب سے زیادہ کس کو ہوتی ہے پاس، سب کے پاس ہونے کی؟ فیل جس نے ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جس نے محنت کی ہوتی ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ نہیں، محنت کے حساب سے جو ہے وہ معاملہ چلنا چاہیے۔ اسی طرح سمجھ لیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ سب کو معاف کر دے گا، اللہ نے فلانے کو بھی معاف کر دیا، اللہ نے فلاں کو بھی معاف کر دیا، اس پر خوشی کس کو ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں گے جتنا وہ نافرمان ہوگا، بدکار ہوگا نا، ظالم ہوگا، اس کو اس پر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے عمل نظر آتے ہیں نا، تو اس کو پھر یہی وارہ کھاتا ہے۔ اس کو وہ اللہ نہیں چاہیے جو حساب کتاب لے، جو سزا دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بار بار اس طرح کی باتیں رپیٹ کر کر کے اس کا ذہن ہی یہ بن جاتا ہے کہ حساب ہونا ہی نہیں ہے، اللہ نے ویسے ہی معاف کر دینا ہے، اللہ نے سب کو جنت ہی کے اندر جو ہے وہ داخل کر دینا ہے۔ فرمایا نہیں جٹلاتا، وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، اس قیامت کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو، یوم الدین کو، وہی جھوٹ سمجھتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گناہ گار ہے، یعنی وہ نہیں دینا چاہتا حساب، اور وہ پھر اس طرح کی باتیں جو ہے اس سے ایک تصور بنا لیتا ہے کہ یا تو حساب ہونا ہی نہیں ہے، اور ہونا ہے تو معافی مل جانی ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے اللہ کہتا ہے کہ ہماری آیات سنائی جائیں، قرآن سنایا جائے، قرآن کی وہ آیات سنائی جائیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے حساب لینا ہے، تو وہ کہتا ہے قال اساطیر الاولین۔ یا اس طرح کے واقعات بھی قرآن میں آتے ہیں کہ کسی قوم کو اللہ نے پکڑا، قوم عاد، قوم سمود، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پکڑا، قوم فرعون کو پکڑا، فرعون کو نافرمانیوں پر پکڑا، تو وہ کہتا ہے یہ تو کہانیاں، قصے پرانے ہیں، پرانے زمانے کے قصے ہیں، اب دور آ گیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب کو معاف ہے، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے اس کو تو سب کچھ معاف ہے۔ میں وہ کہا کرتا ہوں ذرا آپ غور کریں، اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے اور آپ جج کے پاس جاتے ہیں، جس کو ظالم پر رحم آ جاتا ہے، یعنی آپ جج کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے میری زیادتی جو ہے اس کا بدلہ دلوایا جائے، جج کو اس پر رحم آ گیا، تو آپ جج سے خوش ہوتے ہیں یا گالیاں دیتے واپس آتے ہیں، برا بھلا کہتے ہوئے واپس آتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کا ساتھی بنے گا؟ اور مظلوم جو ہے جس نے یہاں بھی ظلم برداشت کیا وہاں بھی اس کے اوپر ظلم ہوگا؟ تو فرمایا کہ ان کو جب یہ بات سنایا جاتا ہے کہ اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، تو جب انہیں یہ قرآن سنایا جاتا ہے اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں قال اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں پرانے قصے ہیں، یہ فرعون کا قصہ ہے، یہ قوم عاد کا قصہ ہے، یہ قوم شعیب کا قصہ ہے، اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، بس رحمت ہی رحمت ہے، یہاں تو جو ہے نا وہ کوئی وہ سزا والا تصور ختم ہو گیا۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے۔ وہ زنگ کیسے آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اگر تو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو وہ
جو گناہ کی وجہ سے دل پر داغ لگا ہے وہ اتر جاتا ہے. یعنی گناہ سے دل پر ایک سیاہ داغ لگا, توبہ کی وجہ سے اتر گیا. اچھا اس نے توبہ ہی نہیں کی, پھر اور کیا, پھر اور کیا, پھر اور کیا, نتیجہ کیا ہے؟ دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو گیا. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ کچن میں لگا ہوا بلب جو ہے, جس کے کچن میں لکڑی جلتی ہے, وہ کچھ وقت کے بعد دیکھے گا کہ کچن کا وہ بلب جو ہے نا وہ کالا ہونا شروع ہو گیا. جب وہ کالا ہو جاتا ہے تو بے شک میٹر پورا ہی چلتا ہے, روشنی باہر نہیں آتی. بس اسی طرح دل کی کیفیت بن جاتی ہے. وہ ایمان اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے, وہ اس کے اوپر اپنا اثر ہی نہیں دکھاتا. اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے. فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کیوں نہیں ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ زنگ آ گیا, زنگ آ جاتا ہے جب یہ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب لا تصدع, لوگوں یہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء, جیسے لوہے کو نمی لگے تو اس پر زنگ آتا ہے, دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے. تو صحابی کہتے ہیں ما جلاؤ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوہے کا زنگ تو ہم وہ ریگمال مار کے اتارتے ہیں, تو یہ دلوں کا ریگمال کون سا ہے؟ ما جلاؤ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن, موت کو کثرت سے یاد کرو, موت کو یاد کرو, اللہ کے سامنے حاضری کو یاد کرو. یہ تم سے تمہارے جو ہے وہ گناہ چھڑائیں گے, یہ وہ زنگ جو ہے وہ تمہارے دلوں کا جو ہے وہ اتاریں گے. تو کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے سے مراد قرآن ویسے بھی پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو. تو فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, بے شک ایسے لوگ جو ہیں جو مسلسل گناہ کرتے رہے, توبہ بھی نہیں کی, ان کو اپنے رب کے دیدار کی نعمت سے بھی محروم کر دیا جائے گا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کسی کو کسی سے نفرت ہو جاتی ہے, کہتا ہے یار میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا. اللہ ان کی شکل بھی نہیں جو ہے, ان کو اللہ اپنا دیدار نہیں کروائے گا. یعنی یہ محجوبون, حجاب کہتے ہیں نا, پردہ, حجاب عورتیں اور حجاب پہنتی ہیں, پردے میں چلی جاتے ہیں, اللہ ایک پردہ حائل کر دے گا, یہ محروم رہیں گے. ثم انہم لصال الجحیم, اور پھر یہ دھکیل دیے جائیں گے جہنم کے اندر, جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے نا جس کا تمہیں اعتبار نہیں آتا تھا. یعنی تمہیں دنیا میں اعتبار نہیں آتا تھا کہ ہم رشوت لے دے کر جہنم میں چلے جائیں گے. یعنی رسول نے تو بتایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم, رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے, لیکن تمہیں اعتبار نہیں آیا کیونکہ تم نے چھوڑا نہیں نا. تمہیں یقین آتا تو تم چھوڑتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معمولی سی ڈنڈی مارنے والے, خواہ وہ ناپ میں ماریں یا تول میں ماریں, تو وہ حقیقت میں ویل کے مستحق بن گئے, جہنم کی وادی کے مستحق بن گئے. تو تمہیں اس وقت یقین نہیں آیا. اب تسلی کر لو کہ جس مقام پر ہو اب تمہیں یقین آ گیا ہے. فرمایا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر ان سے کہا جائے گا یہی ہے نا جس کو تم نے سچ نہیں سمجھا تھا, جس کا تم نے اعتبار نہیں کیا تھا. تم نے سمجھا اسی طرح بس یہ مولوی سناتے ہی رہتے ہیں. کلا, ہرگز نہیں, ان کتاب الابرار لفی علیین,
بے شک جو ابرار ہوں گے، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور ابرار نیکی کرنے والے، نیک لوگ، فجار نہیں، فاسق و فاجر ان کا تو انجام پڑھ لیا، اب یہ نیک لوگ، حلال کھانے والے، پورا تولنے والے، سود رشوت کم ظلم زیادتی سے بچنے والے. فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک ان کا اعمال نامہ اور ان کی روحیں وہ تو ہوں گی علیین میں. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنی عزت کی جگہ ہے. یعنی ان کی جگہ بتائی، اب ان کی جگہ بتا رہا ہے. فاسق و فاجر کی جگہ بتائی پہلے، اور اب بتا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے. بے شک دنیا کے اندر کوئی تنگی بھی ہوتی ہے، حلال کھانے والے کو تنگی بھی آئے گی، حق کے اوپر چلنے والے کو مشقت بھی آئے گی. تو فرمایا وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے وہ جو ابرار، جہاں ابرار لوگوں، نیک لوگوں کی روحیں ہوں گی، جہاں ان کے اعمال نامے ہوں گے. کتاب مرقوم، یہ بھی ایک دفتر ہے، ریکارڈ ہے، ریکارڈ روم ہے جیسے کہہ لیں. یا شہادہ المقربون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ریکارڈ جن کے پاس ہوگا، یا ان کی روحیں جن کے پاس ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، عام فرشتے نہیں، مخصوص فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل ہے، ان وہ ہیں. یعنی جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی آدمی کو جو ہے وہ حوالے کرتے ہیں پولیس کے، اور کسی آدمی کو آپ اپنے کسی دوست جس کے پاس اسودگی ہو اس کے حوالے کرتے ہیں کہ جی یہ آپ مہمان کے طور پر جب وہ رکھ لیں، تو دونوں کو آپ حوالے کر رہے ہیں کہ فرق تو محسوس کرتے ہیں نا آپ، کہ ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور دوسرا آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ ڈیلنگ ہوگی، کیونکہ وہ مہمان کے طور پر جا رہا ہے نا. تو مہمانداری، جس کے پاس مہمان جا رہا ہے وہ اپنی حد تک جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے. تو فرمایا یشہدہ المقربون، اور یہ جو اعمال نامے ہیں یہ ان کی نگرانی میں ہوں گے جو اللہ کے ہاں مقرب ہیں. ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک یہ نیکیاں کرنے والے یہی جنت کی نعمتیں پائیں گے. یعنی وہ، اگر آپ کو یاد ہے تو پیچھے ہم نے وہ پڑھا ہے نا کہ ان الفجار لفی جہیم، یہ جو فاسق و فاجر ہیں یہ لازماً جہنم کے اندر جو ہے وہ جائیں گے. اسی طرح فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ نیک لوگ جو ہے یہ لازماً نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر، جس طرح وہ بادشاہوں کے تخت ہوتے تھے ان کے اوپر جب وہ بیٹھے ہوئے سب کچھ نظارہ کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور وہ پہچان رہے ہوں گے، جو ہے وہ ان کی پہچان ہو رہی ہوگی. یا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کو پہچان سکو گے ان کے چہروں کی رونق اور تازگی سے. یعنی ابھی جنت میں نہیں گئے، ابھی حشر کے میدان میں ہی ہیں، لیکن وہ اس وقت بھی ان کے چہروں کی رونق ہوگی، تر و تازگی ہوگی، اور وہ نعمتوں کے اثرات اس وقت بھی ان کے چہروں سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہوں گے. یسقون من رحیق المختوم، اور پھر جب وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں وہ پلائے جائیں گے رحیق المختوم، ایسی شراب یا ایسا مشروب جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیل کر دیا. یہ سیل کا کیا مطلب ہے؟ ابھی جو لوگ جو ہے وہ موبائل لیتے ہیں بڑے فخر سے آ کر کہتے ہیں کہ میں نے ڈبہ پیک لیا ہے، چلتا پھرتا نہیں لیا. یعنی اس کو کہتے ہیں نا، یعنی میں نے ہی کھولا ہے، کمپنی نے بنایا اور میں نے کھولا ہے. تو ایسی چیز جو ہے نا اس کو ہم بڑا، اللہ کہتا ہے کہ وہ شراب، وہ مشروب جو ان کو پیش کیے جائیں گے وہ سیل ہوں گے، بند ہوں گے.
تیار ہوئے تو بند ہو گئے، وہ ان کے لیے ہی کھلیں گے۔ ختامہ مسک، اور وہ سیل کس کی ہوگی، مہر کس کی لگی ہوگی؟ مشک کی۔ یعنی عام طور پر آپ نے دیکھا نا، کہتے ہیں جی وہ اے سی آیا تھی، ساڑی دکان سیل کر گیا، وہ سیل لگا جاتا ہے، وہ تو لوہے کی ہوتی ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس پر سیل جو ہوگی نا وہ مشک، یہ مشک، عنبر، خوشبو، اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کو دیکھا نہیں ہے تو سنا ہی ہوگا، تو اس کی جو ہے وہ مہر ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہا ہے، فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ جنت، اور یہ ہیں وہ نعمتیں، اور یہ ہیں وہ مشروب جن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جو کوشش کرتے ہیں، یا جو کوشش ہم کہتے ہیں نا کہ جس کے اندر جذبہ ہے نا کچھ حاصل کرنے کا، کچھ لوٹنے کا، تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اچھا، دنیا کے اندر ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنی اپنی اس کی ایک آدمی کہتا ہے کہ جی بس میری ریڈی چل جائے، ایک آدمی کہتا ہے میری کو دکان بن جائے، تیسرا آدمی کہتا ہے میری کو مل بن جائے۔ بندہ تو ایک جیسے ہی ہے نا، مطلب ایک ایک ان کا ٹارگٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کو کوئی ٹارگٹ چاہیے اس کو یہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ نہیں رکھنے چاہیے کہ میری دکان چل جائے، میری مل چل جائے، اور میرا یہ چل جائے، یا میری جو ہے وہ دکان چل جائے، کاروبار چل جائے۔ یہ ہے اصل ٹارگٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے بھئی؟ یہ ختم ہو جانا ہے، جو کچھ بھی ہے نا ختم ہو جانا، اور اس نے ختم نہیں ہونا۔ اور یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ بد نصیبی ہے کہ انسان دنیا کے اندر اتنا پڑ جائے کہ اس کی آخرت پیچھے رہ جائے۔ آخرت دے کر دنیا لی ہے نا، کچھ نہیں لیا۔ تو فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو جو سبقت کرنا چاہتے ہیں، جو بازی لے جانا چاہتے ہیں، جو جیتنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جی میں جیتا، تو اس کو تو کوشش کرنی چاہیے اس ٹارگٹ کے لیے کہ یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے، یہ جنت اسے جب وہ مل جائے، یہ مشروبات اسے ملیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، تو فرمایا کہ اس کے اندر ملی ہوئی ہوگی تسنیم۔ یہ تسنیم اصل کے اندر جو ہے نا وہ ایک چشمہ ہے، آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، جو جنت میں اللہ کے خاص الخاص بندے ان کے لیے ہوگا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے عام لوگوں کی جو نیک ہوں گے، ان کو جو مشروب پلایا جائے گا نا، وہ اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو ان کو رحیق المختوم جس کا آیا نا کہ وہ مشروب ان کو دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ملایا ہوا ہوگا وہ تسنیم کا مشروب بھی۔ وہ تسنیم کیا ہے؟ فرمایا عینن یشرب بہا المقربون، وہ جو اللہ کے آپ دیکھیں جہاں پیغمبر ہو اور مقرب لوگ جو ہے وہ ان کے لیے خاص اللہ نے جو بنایا ہوگا نا، تو اسی میں سے کچھ اللہ نے اس میں بھی مکسنگ کی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو بڑے بڑے مقرب ہیں ان کو ملے گا، اس میں سے کچھ اس میں بھی ملا دیا جائے گا جو ان کو دیا جائے گا، عام جنتیوں کو دیا جائے گا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اور اب فرمایا کہ جو مجرم ہیں، جو نافرمان ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ تو ہنسا کرتے تھے ایمان والوں پر، ایمان والوں کو دیکھ کر جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب ہمارا تو معاشرہ تقریباً سارا ہی ایک جیسا ہے نا، ذرا مکے کا معاشرہ دیکھیں نا، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے،
اور ایک طرف وہ ایمان والے. اب ہمارے تو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ایک درمیانہ سا کوئی نماز پڑھ لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی نہیں پڑھتا وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی حلال کھاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, حرام کھاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہم تو کبھی فرق نہیں کرتے. دوستی کرتے وقت ہم فرق کرتے ہیں کہ جی یہ حرام کھاتا ہے, یہ حلال کھاتا ہے, یہ ظالم ہے, یہ مظلوم ہے. ہم تو اپنا نفع دیکھتے ہیں. ظالم ہے تو اب یہ اس کا اپنا کام ہے جی, وہ ظالم ہے. ہمارے وہ کام آ جاتا ہے نا تو بس ٹھیک ہے, وہ ایم پی ہے, ایم این اے, کوئی بھی ہے, ہمارا کام کر دیتا ہے, وہ ظالم ہے, وہ تو ظلم اس کا کام ہے نا, تو ہم تو فائدہ لے لیتے ہیں. تو یہ تو ہے سوسائٹی عجیب قسم کی ہے جو ہماری ہے نا. تو ظلم تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, تو ظالم کا ساتھی کیسے اللہ کو پسند آ جائے گا. تو وہاں پھر وہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, یہ جب رستے میں کہیں مل جاتے تھے تو وہ پاس سے گزرتے تھے تو وہ ہنستے تھے, یہ جا رہے ہیں جنتی. یعنی میں ایک انداز آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہاں جی انہوں نے جانا جنت میں, ہم نے تو نہیں جانا, یہ جنتی جا رہے ہیں. اس طرح کے ان کا مذاق اڑانا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جس وقت ان کے پاس سے جو ہے وہ گزرتے تھے تو آنکھوں سے دوسروں کو اشارہ کرتے تھے, ہنستے تھے, دوسروں کو اشارہ کر کے کہتے تھے یہ ہیں جی جنہوں نے قیامت کے دن جو ہے وہ جنہوں نے مر کر اٹھنا. بعض تو ان میں سے وہ بھی تھے نا جن کو یہ یقین نہیں تھا کہ مر کے اٹھنا ہے, یہ کہتے ہیں مر کے بھی اٹھنا ہے. تو آنکھوں سے ان کے بارے میں اشارہ کرتے تھے. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ, اور جب اپنے گھروں میں آتے تھے تو وہاں بھی آ کر ان کی باتیں شروع کر لیتے. اب ظاہر ہے ایک بندہ باہر گیا ہے, باہر اس کی کوئی ملاقات ہو گئی نیک آدمی سے, نیک آدمی نے اپنی بات سنانی شروع کی اور اس کو پسند آئی نہیں پسند آئی, تو اب جب اپنی مجلس میں آیا تو وہ کہتا جی آج مجھے وہاں وہ جنتی مل گیا تھا, وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ کاروبار بند کرو, یہ ملاوٹ بند کرو, یہ کام تولنا بند کرو. تو جو ہے نا اس طرح سے پھر گھر میں آ کر بھی ان کے وہ ڈسکشن جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو بھی ڈسکس کیا کرتے تھے اور بڑے مزے بھی لیتے تھے. فاکہین یعنی مزے لے لے کر ان کی گفتگو کیا کرتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جس وقت ان کو دیکھتے تھے ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی تھی, وہ ان کو دعوت دیتے تھے تو یہ ان کو آگے سے کہتے تھے کہ یہ تو خود بھٹکے ہوئے ہیں, یہ کسی کی کیا رہنمائی کریں گے. جس طرح عام طور پر دیکھیں جب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا نا اس وقت تک تو آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیف سمجھے. جب آپ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے, میں آپ کو یہ حدیث ابھی سنائی ہے نا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم, یہ حدیث جا کر آپ اپنے تھانے دار کو, اپنے اے سی کو سنائیں, ٹھیک ہے نا, جب وہ دفتر میں بیٹھا ہو نا تھانے دار کو وہاں جا کر سنائیں, حالانکہ اس کو یہ حدیث آتی ہے. بلکہ آپ ایسا کریں کہ ایک یہ وہ آج کل کیا اس کو کہتے ہیں فلیکس بنا کر لے جائیں, اس کو کہیں یار یہ میں حدیث لگاتا ہوں آپ کے دفتر میں, پھر تسی دیکھ لینا کہ تانوں لان دندا کہ تانوں ماردہ مکے. وہ کہے گا جاؤ اپنا کام کرو, اپنے آپ کو دیکھو, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ کسی بینک کے اندر جا کر جو ہے وہ کہیں کہ یہ فلیکس ہے جس کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, میں یہاں لگا دوں, تو پھر آپ کو لگانے دیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ تو قرآن ہے اس کو کون روک سکتا ہے, تو پھر دیکھنا تو آپ کے ساتھ کا اشرا آپ کا کیا کریں گے. تو اصل میں جب تک آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کام سے کام ہے تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہے, پھر آپ ٹھیک ہیں, پھر آپ نیک ہیں.
لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ وہ تو اندر بیٹھ کر تو نہیں یہ کام کر رہے تھے نا، وہ تو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہو، ٹھیک کرو، یہ درست ہے۔ تم شعیب علیہ السلام کو اگر گھر میں بیٹھے جو ہے وہ بیٹھے رہتے، آئے گئے کو بتاتے رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو گلیوں بازاروں میں دکانوں پر جا کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ حرام کھاتے ہو، کم تولتے ہو۔ اور انہوں نے باقاعدہ، یہ غالباً سورہ ہود ہے اگر مجھے یاد ہے تو، سورہ ہود میں ہے کہ انہوں نے کہا اے شعیب تیری نماز اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تو ہمارے کاروباروں کو خراب کرتا ہے، یعنی ہمارے کاروباروں کو، ہمارے معاملات میں آ کر تیری نماز نے ٹانگ اڑا دی۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، جس وقت دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ گمراہ ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں اور ہمارے کاموں پر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود گمراہ ہے۔ کیونکہ وہ جو غلط کر رہا ہے نا، اس نے پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس نے آپ کو ہی برا بھلا کہنا ہوتا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، یعنی رسول کو تو ذمہ داری دی گئی کہ آپ ان کو غلط اور صحیح بتائیں، ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی کہ آگے تم مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کو اچھا برا کہنا شروع کر دو یا ان کے اعمال ان کو بتانا شروع کر دو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو فرمایا آج وہ دن آ گیا ہے کہ آج مسلمان ایمان والے جنہوں نے اللہ کی بات مانی تھی وہ نافرمانوں پر، ناشکروں پر، کافروں پر ہنسیں گے۔ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی تھی اس وقت وہ ہنستے تھے ایمان والوں پر، تو آج ایمان والے ہنسیں گے ان کے اوپر۔ علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے سب نظارہ دیکھتے ہوئے، اور آپس میں کہیں گے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کافروں کی سزا پوری نہیں ہوئی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو جنت میں جائیں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس نے ظلم کیا ہے کسی آدمی پر، اب وہ ظالم چلا گیا جہنم میں، مظلوم اگر اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہے نا، بعض اوقات تو اس کے اپنے اعمال بھی، اب وہ آ گیا جنت میں، تو وہ جب دیکھے گا جس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا اس کو بھی اس پر ترس آئے گا، اور وہ کہے گا یار اس کی سزا پوری نہیں ہوئی، جو اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا وہ تو سزا اس کی جو ہے وہ بڑی پوری ہو گئی، بڑی بہت اس کی مطلب تسلی ہو گئی ہے کہ جو اس کو سزا ملی ہے، لیکن وہ ابھی بھی بھگت رہا ہے۔ تو وہ آپس میں کہیں گے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کافروں نے جو عمل کیے تھے ان کی سزا کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی سزا بہت مل گئی ہے یار، اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسے ہنسی کہنے کہ بہت چلو۔ بعض اوقات ایک آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے تھپڑ مار دیتا ہے تو دوسرا آدمی کوئی آ جاتا ہے اور وہ تھپڑ مارنے والے کو مارتا ہے تھپڑ، تو وہ جس کو پہلے اس نے تھپڑ مارا وہ اٹھ کہتا ہے یار کافی ہوگی بس چھاڑ دے، یعنی اس نے مجھے ایک ہی مارا تھا، تو نے اسے 4 مار دیے نا، چلو بس چھوڑ دے یار۔ تو وہ اس وقت یہ سمجھیں گے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا بہت بھگت لی ہے انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں اس موقع کے اوپر کامیاب جو لوگ ہیں نا ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کھڑا کرے، لیکن اس کے لیے اللہ نے بتا دیا غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، لیکن جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ حلال رزق یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیں، داڑیاں جتنی مرضی رکھ لیں، اگر رزق حلال نہیں ہے نا تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ پیٹ میں حرام ہے تو نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ پیٹ میں حرام ہے، داڑھی کیا کرے گی وہاں؟ ٹھیک ہے نا، حلال کھانا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔